اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے کل جو ویلوگ بنایا تھا تمہارے لیے 35 آیات تک، آج میں 34 آیات تک ویلوگ بنا رہی ہوں، سورۃ النساء 5واں سپارہ۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ جو یہود ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدلتے ہیں لفظوں کو اپنی جگہ سے، ویقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور نافرمانی کرتے ہیں، واسمع، سننا، غیر مسمع، اور نہ سننا ایک برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو یہود ہیں، یا آپ لوگوں کو اگر پتہ نہیں ہے تو آج کل تو پتہ لگ گیا ہو گیا کہ یہ یہود کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ ہماری جنگ ہے، فلسطین بھائیوں کی، اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے مسجد اقصیٰ کی وجہ سے ہو رہی ہے، مسجد اقصیٰ کو ہم آزاد کریں گے انشاءاللہ، خدا آزاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فلسطینوں کو اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ مدد کرے، ایسی مدد کرے جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو یہود ہیں، جو بدلتے ہیں باتوں کو اپنے جگہوں سے، یعنی ان کی تورات جو ہے وہ عبرانی میں آئی تھی، انجیل تورات عبرانی میں آئی تھی، پھر انہوں نے بدل کر ہر ایک جو بھی تعلیم پوری کر لیتا تھا اپنے حساب سے اس میں رد بدل کرتا تھا۔ اور قرآن کی ذمہ واری تو یہ پیچھے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ایک سفر میں آپ میرے ساتھ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ، یہ سفر میں آئے گا کہ قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیے، مکہ مکرمہ کی ذمہ واری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیے، اور مسجد اقصیٰ اور ان کی کتابوں کی ذمہ واری اللہ تعالیٰ نے ان کے عالموں پر ڈالی تھی کہ تم اس کی حفاظت کرو گے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو یہود ہیں، جو بدلتے ہیں لفظوں کو اپنی جگہ سے، وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور مانتے نہیں ہیں، یہ کہتے تھے کہ ہم سن لیا اور مانتے نہیں ہیں، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ، سننا اور نہ سننا ایک برابر ہے۔ اگر تم نہیں مانتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تابعداری نہیں کرتے، تو پھر سننا اور نہ سننا ایک برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا یہ تورات انجیل سننا اور نہ سننا ایک برابر ہے کہ یہ تابعداری نہیں کرتے۔ وَرَائِنَا عَلَيْهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور زور دیتے ہیں اپنی زبان کو، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور عیب لگاتے ہیں دین میں، زور دیتے ہیں یعنی زور سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل خدا کی طرف سے ہے، یہ میں نے اپنے آپ سے نہیں لکھا، یہ میں نے تو، یعنی اس طرح زور سے زبان سے باور کراتے ہیں سننے والے کو یا دیکھنے والے کو کہ نہیں ہم نے اپنی آپ سے نہیں لکھا، یہ تو اللہ کی طرف ہے، اور یہ عیب لگاتے ہیں دین میں، یہ عیب لگاتے ہیں دین میں، اللہ کے دین میں عیب لگاتے ہیں، اللہ پر ایک عیب لگاتے ہیں اور جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگرچہ بے شک یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے تابعداری کی، اگر یہ کہتے کہ بے شک ہم نے سن لیا اور ہم اس کی تابعداری کرتے ہیں، وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور یہ کہتے کہ ہم نے قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا، یہ کہتے ہم نے سن لی اور تابعداری کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ بیان کرتے تھے تو اس میں یہود بھی ہوتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، سچے صحابہ بھی ہوتے تھے، سب ہوتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے، وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں وہ یہود تھے، اور اس میں وہ مسلمان جو صحابہ تھے وہ کہتے تھے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم تابعداری کرتے ہیں، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ،
اکثر بیان کرتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا جو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے آپ کو سمجھ آ گئی، آپ سن رہے ہو آپ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کہتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہاں وسما، ہم سن رہے، ونظرنا، ہم دیکھ رہے ہیں، لکان خیر لہم، اور تو بہتر ہوتا ہے ان کے لیے۔ اگر یہ دین اسلام کو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کرتے ہیں، سننا نہ سننا ایک برابر ہے، اور یہ زور دیتے ہیں زبان کو اور عیب لگاتے ہیں دین میں، اگر یہ کہتے، بے شک یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم تابعداری کرتے ہیں اور سن رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تمہارے لیے، تو یہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَأَقْوَمَ، اور یہ کھڑے ہوتے اس پر مضبوطی کے ساتھ کہ ہاں ہم اللہ اور رسول کی باتوں پر ایمان لائیں، اور ہم اللہ کی رسول و اللہ کی باتیں اور رسول کی زبانی ہم سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، نہیں تو بہتر ہوتا ہے ان کے لیے۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پر، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ، پس یہ ایمان نہیں لاتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے۔ لیکن لعنت کی اللہ تعالیٰ ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، اور یہ ایمان نہیں لاتے ان کی کفر کی وجہ سے، مگر ان میں تھوڑے سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی یہود میں 100 میں سے کوئی 1 2 3 ایمان لاتے ہیں، مگر عیسائیوں میں بہت زیادہ ایمان لانے والے ہیں، مسلمان ہونے والے ہیں۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو دی گئی ہے تم کو کتاب، آمنو، ایمان لاؤ اس پر، بما نزلنا مصدقا لما، وہ جو نازل کی ہم نے، تصدیق کرتی ہے وہ جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں یہود، نصارہ اور مسلمان دونوں کو، تینوں کو فرما رہا ہے کہ اے لوگو ہم نے تم کو کتاب دی، ایمان لے آؤ، یعنی ان کے پاس تورات ہے، انجیل ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ایمان لاؤ اس پر، اور ہم نے نازل کی ہے، یہ میں نے نازل کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نازل کی۔ تصدیق کرتی ہے وہ جو تمہارے پاس ہے، تصدیق کرتی ہے وہ جو تمہارے پاس ہے، اس من قبل، اس سے پہلے، ان نطمسا، کہ مٹ جائے، وجوہن، تمہارے منہ، فنردها علی ادبارها، یا ہم پھیرتے ہیں پیچھے کی طرف۔ یعنی تینوں گروہوں کو، مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودیوں کو، تمام کو، ہندوؤں کو بھی، سکھ عیسائیوں کو بھی، کہ ہم یہ کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ میں ہم نے نازل کی ہے، یہ تصدیق کرتی ہے اس کی، یعنی قرآن نے تصدیق کی کہ قرآن، انجیل، تورات، زبور اللہ کی طرف سے، یہ تصدیق کرتی ہے ان کی جو تمہارے پاس ہیں، اس سے پہلے کہ تمہارے منہ مٹ جائیں، یعنی اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مٹ جائیں، تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں، تمہارے چہرے پر لعنت برسے، اس سے پہلے، فَنَرُدَّهَا، اور ہم علی ادبارہا، اور پھیر دیں ہم پیچھے کی طرف، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے مٹا دیں اور ان کو پھیر دیں پیچھے کی طرف، تو اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ، اس سے پہلے، یعنی زندگی ہے تھوڑی سی، اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس میں اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے اسلام کی طرف رجوع کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں، مسح کیے جائیں یا پھیر دیے جائیں پیچھے کی طرف۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا لعنت کی جائے ان پر جیسے لعنت کیے دوست خالی ہفتے والوں کی طرف۔ یہ میں بعد میں آج جائے گا، وہاں میں تشریح کروں گی، لعنت کی گئی ہے یہ جو ہفتے والے ہیں، یعنی عیسائیوں پر، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، اس کی تشریح انشاءاللہ پیچھے آئے گی۔ یا لعنت ہو اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسح کی جائیں یا تمہارے چہرے مٹا دی جائیں یا پیچھے کو موڑ دی جائیں، یا لعنت ہو تم پر ایسی جیسے لعنت کی ہم نے ہفتے والوں کے اوپر۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ کام اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ جو میری بات نہیں مانے گا اس کے ساتھ میں ایسا ہی سلوک کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔